شعور نعت ہے رستہ۔ آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ رسول پاک سے الفت سخن کا حاصل ہے، شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے۔ رمضان ٹی وی پر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں شعور نعت کا پروگرام، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی کم سن نوجوان اور بزرگ بہت سے عالمی شناخوان رسول سے۔ ساتھ میں ہم گفتگو کریں گے جہان رحمت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار، جذبہ ایثار، نور اتوار، شیریں گفتار اور سراپا انوار پر کہ جن کی لو سے چاند بھی شرما جائے۔ تو بہت کچھ نیا جاننے کے لیے اسٹے ٹیون شعور نعت رمضان ٹی وی۔ شعور نعت ہے رستہ، مدینہ منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید۔ رمضان ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان آصف عادر کا محبتوں برا سلام۔ الحمدللہ، اللہ کی بے پناہ عنایات اور فضل و اکرام کے طفیل ہم ماہ رمضان میں ہیں، اور ماہ رمضان ہمارے ساتھ رہا۔ یہ ماہ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، اور اقوام عالم میں کہیں کل عید ہوگی، کہیں ڈے آفٹر ٹمورو پرسوں عید ہوگی۔ اپنے اپنے اوقات کے وقت اپنے اپنے چاند کے طلوع ہونے پر اپنی عید کا اہتمام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کر سکے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنے لب و لہجے میں جو بھی اس کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکے وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر ہماری زبان کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے قلب کو شعور نعت سے، شعور محبت رسول سے مزین اور مرصع کرے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ عید کے لمحات بھی قریب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت کہیں خوشی کی ہوتی ہے تو کہیں اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو فضا ہے آج سوگوار ہے، وہاں پر کئی گھروں میں جو خوشی کا چراغ ہے وہ غموں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کی اس میں کیا مشیت ہے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے حضور دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس خوشی کے دن میں ان کو کسی اور طرح سے نعمتوں سے نواز، اور ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کو کسی اور طرح سے اپنی بارگاہ سے کسی طرح سے خوشی کا اہتمام کر، تاکہ ان کے دلوں میں بھی اس غم کو سہنے کی جو ہے وہ ہمت اور برداشت پیدا ہو، اور آنے والے دنوں میں تو ان کے غموں پر ان کا مداوا بن اور ان کو آسانیوں سے آراستہ فرما۔ ناظرین، پروگرام شعور نعت کا ماہ رمضان کا یہ آخری پروگرام ہے، اور جیسے کہ اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ نعت کے شعور کو بیدار کیا جائے، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، جو اس دور کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم اپنی آنے والی نسلوں میں نعت کا شعور بیدار کر سکیں، اور جو جوان ہیں جو آلریڈی اس ثناخوانی میں ہیں، نعت رسول میں ہیں اور نعت گوئی کرتے ہیں، ثناخوانی کرتے ہیں، ان تمام تک اس پلیٹ فارم سے شعور نعت کا پیغام پہنچے۔ اور جو بدلتے حالات ہیں، جیسے اقبال نے کہا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، تو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں
ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کو، ہم اپنی سوچ کو اور اس طرح گامزن کریں کہ ہمارے جو راستے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جدا نہ ہوں۔ اگر یہ الہاد کی قوتیں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ ایسے راستے تلاش کریں، ایسے راستے نکالیں کہ محبت رسول کا جو رستہ ہے وہ ہمیشہ جگمگاتا رہے اور ہمارے دلوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں تک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نغمہ ہے وہ ہمیشہ جاوداں رہے، جگمگاتا رہے، مہکتا رہے، تاکہ اس کی روشنی اقوام عالم تک پہنچتی رہے اور آنے والی نسلوں کو اور ہمارے بچوں بچیوں کے ذہن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکتے رہیں اور دلوں کو ہدایت کا نور ملتا رہے۔ میرے خیال کی پیمائی ان کی جانب ہے، میرے خیال کی پیمائی ان کی جانب ہے، مجھے یقین ہے نظر ان کی میری جانب ہے، کروڑوں شکر کے سجدے بھی ہوں گے آدر کم، کروڑوں شکر کے سجدے بھی ہوں گے آدر کم، کہ تیری فکر ثنائے نبی کی جانب ہے، کہ تیری فکر ثنائے نبی کی جانب ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں جو کہ جامع الکلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، وہ اللہ کریم کا اپنا کلام ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے ہمارے تک پہنچا، ہدایت کا نور ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے وہ جامع الصفات ذات ہے۔ تو جب ہم ان دونوں کو جامع الذات، جامع الصفات اور جامع الکلام کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے راستے ملتے ہیں ہدایت کے، نور کے، محبت کے، اللہ سے قربت کے، کہ جو ہماری ہر طرح کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک جہت ہے، اس کا ایک زاویہ ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ایک قرینہ ہے جو کہ قربتوں تک لے جاتا ہے، جو اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے راستے کھول دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میری دعا ہے کہ جب جب آپ شعر پڑھو، مدحت کرو اور اللہ کے محبوب کی ثنا کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مددگار ہوں گے، آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے کلام میں برکتوں کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے، فرشتے آپ پر سایہ فگن ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت امام بصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ لکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور کملی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جامی، یہ ادوار جو ہے، جو حضرت جامی علیہ رحمہ نے جب اپنی نعت لکھی تنم فرسودہ جاں پارا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے مشرف کیا اور فرمایا کہ جامی یہ نعت روز پڑھا کرو، آپ جہاں بھی ہوگے میں وہیں آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا، دید کا شرف بخشوں گا۔ اور یہ ساری چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں ایک زاویہ ملتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے کہ اللہ سے قربت کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جہاں دوسرے اور کئی راستے ہیں تو شعور نعت بھی ایک ان میں سے ایک بہترین راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو اپنایا جائے۔ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے ہر طرف سے ہمیں جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے اور نئی فکر ہر طرف سے آ رہی ہے، سوچ آ رہی ہے، بہت سارے افکار، بہت سارے نئے نظریے ہمارے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کو ایک سمت میں گامزن رکھنے کے لیے کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں میں شعور بیدار کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ قرآن پاک کی 4 آیات کو بیک وقت ایک آئینے میں دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا این تذہبون، سورہ تکویر میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو کدھر جا رہا ہے،
یہ سوچنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر کا آئینہ دے رہا ہے کہ اب تو سوچ، اس پر سوچ بچار کر کہ تمہارے راستے کس طرف بڑھ رہے ہیں، تمہارے اہداف کیا ہیں، تمہاری منزل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یتفکروا، کیا تم سوچتے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں سوچ دی، اللہ نے ہمیں فکر دے کر، ہمیں فکر کا، سوچ کا، ذہن کا آئینہ دے کر تمام مخلوقات پر اشرف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، ہم سے استفسار کے مزاج میں پوچھ رہا ہے اولم یتفکروا، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم فکر نہیں رکھتے، اس پر غور نہیں کرتے؟ اور افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے اقوام عالم میں، اور جو دشمن ہے وہ اپنی ہر طرح سی چال میں، ہر طرح سے اپنے پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے ذہن کو جو ہے مفلوج کر دے، اور تمہاری توانائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ اپنے کام میں لگا لے۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری بصارتیں کام نہیں کرتی؟ کیا تمہاری بصارتیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ چکا چوند جو سحر ہے اور میڈیا کا سحر ہے، الحاد کا، شر کا جو سحر ہے، کیا تو اس میں بہہ جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں نصاب جو دیا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت کا دیا ہے کہ جن بندوں پر میں نے انعام کیا ان بندوں سے ہدایت کے راستے دیکھ کہ انہوں نے میرے تک پہنچنے کے لیے، میری قربت کے لیے، میرے محبوب سے محبت کے کون سے راستے اختیار کیے۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کا دیکھتے ہیں تو مفسرین کی جو تفاسیر ہم پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط الذین انعمت میں، یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہیں، تو ان میں اللہ نے، مفسرین نے 4 طرح کے جو احباب جو ہیں ان کو شامل کیا ہے، جن میں صدیقین، شہداء و صالحین اور اول درجے کے وہ نبیین ہیں۔ تو اگر ہم صالحین میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مختلف ادوار میں کن کن صالحین نے ہمیں نعت کے ذریعے شعور نعت دے کر اور نعتیہ پیرائے میں ہماری محبتوں کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے، در رحمت سے، در دستگیری سے متصل کر دیا۔ ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، آپ نے بھی نعتیں لکھیں، آپ کا دیوان بھی ہے۔ پھر حضرت ابن عربی آپ کے دور کے جو تھے اور انہوں نے بھی نعتیں لکھی، ان کے نعتی اشعار بھی ملتے ہیں، دیوان ملتے ہیں۔ اور الغرض آپ نیچے آتے جائیں، اسی دور میں اگر دیکھیں تو حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری، حضرت صابر کلیری اور دیگر سلاسل کے جتنے بھی صوفیہ ہیں، انہوں نے سوچ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑنے کے لیے نعت کا ذریعہ اختیار کیا اور اپنی خانقاہوں میں محبتوں کے پھول دوسروں کو بانٹے اور لب و لہجے میں شیرینی دینے کے لیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرینہ اختیار کیا۔ اور پھر چلتے آئے حضرت قطب الدین بختیار کا کہ ان سب کے دیوان ملتے ہیں۔ اور میں یہاں پر قابل ذکر بات حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری کی ضرور کروں گا کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تو وہاں شر اور الحاد کا زمانہ تھا، تو آپ نے یہ نصاب تھا کہ میں نے ان کی فکر بدلنی ہے، ان کی سوچ بدلنی ہے، اور ان کی سوچ کو بدل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ متصل کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نگینے ان کی سوچ میں ڈالنے ہیں۔ تو اس وقت وہ جو ان کے ہاں ساز بھی تھا، لیکن آپ نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ساز کس طرح کا ہے، لیکن آپ نے ان کو اسی طریقے سے، اسی پیرائے میں لے کر ان کی چاہت کو نہیں بدلا، ان کی تمنا کو نہیں بدلا، لیکن ان کی تمنا کو پیش نظر رکھتے ہوئے محبت کے موتی ان میں انڈیل دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موتی، وہ بیج ایسے بو دیے کہ وہ اپنے ساز میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گنگنانے لگے اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہمارے بچے گیمز بھی کھیلتے ہیں، میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے بچوں کو نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ یہ زمانے کا یہ رواج ہے، زمانے کا طور طریقہ ہے۔ اگر ہم ان کو الگ کریں گے تو ہم ایک مختلف نوع کی انسانیت لگیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جو بھی دور ہے ہم نے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی نئی جہتیں، نئے شعور اور نئی فکر کو جو ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ تو اس میں
بہت سے سنگرز ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے گائے. ماہر زین ہے، سامی یوسف ہے، اور بہت سارے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے خوبصورت پیرائے میں نغمے گنگنائے کہ جو ہمارے دلوں کو گداز بھی کرتے ہیں. ہماری سماعتیں چاہتی ہیں کہ ہم انہیں بار بار سنیں، ہم انہیں بار بار سنیں. تو ناظرین، یہ شعور نعت کا مقصد، اس کے اہداف اور اس کی فکر یہی ہے کہ کوئی بھی جہت ہو، کوئی بھی آئینہ ہو، لیکن ہماری منزل و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مقدس اور معطر اور مطہر جو ہیں وہ نالین ہیں، کہ ہماری نظر جو ہے ان کے نالین پر ہو، ان کی سنہری جالیوں پر ہو، سبز گنبد پر ہو، اور وہی وہ ایسا آئینہ ہے کہ جہاں سے ہماری نظر ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ہماری عبادتیں وہاں سے ہو کر اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہیں. ہم دعاؤں میں اسی لیے درود پاک اول اور آخر پڑھتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں. اور ہمارے پروگرام کا منشور یہ ہے کہ شعور نعت ہے رستہ، مدینہ منزل ہے. تو ناظرین، اس ساری گفتگو کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ بریڈ فورڈ کے نوجوان اسماعیل حسین ہیں. تو ہم اسی گفتگو کے ساتھ چلتے ہیں اپنے مہمان اسماعیل حسین کی طرف، کہ جس نے اس دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کو ایک نئے انداز سے، ایک نئی جہت سے اپنایا، اور اپنی عمر کے نوجوان بچوں میں ان سے دوسرے بچوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، ایک رستہ ملتا ہے، ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ زبان کوئی بھی ہو، زبان محبت کی محتاج نہیں ہے. چوسر کا، انگلش رائٹر چوسر کی یہ کہاوت ہے کہ لو کنکرز آل، محبت ہر شے کو جیت لیتی ہے، محبت ہر دل کو جیت لیتی ہے. کچھ بھی ہو، پتھروں میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. محبت ہی وہ ایسا کیمیا ہے کہ جس سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کو بھی ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ محبت ایسی کیمیا ہے. تو ہم چلتے ہیں آج کے مہمان اسماعیل حسین کی طرف، ان سے کلام بھی سنیں گے اور ہم ان سے گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کہ برٹش بورن بچے نے کس طرح اپنے آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کیا، اور کس طرح انہوں نے مشقیں کر کے اس نعت کے نغمے کو اپنی زبان پر رواں کیا. السلام علیکم اسماعیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you today? Alhamdulillah, I'm okay. How are you? I'm good, I'm good. Thank you very much for joining this program today. No problem. So, thousands of viewers around the world are watching this program, and they were looking forward to listen to a few words from you, that how did you achieve these goals and what was your inspiration. We will talk about later. So first of all, I will ask you to recite a beautiful naat just to start the program and discussion about you. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے تڑپ دے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او
ਉਹ ਕਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨੋ ਮਿਲਣ ਕੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨੋ ਮਿਲਣ ਕੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਆਰੋ ਉਹ ਕਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ क्या कहने ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਜ ਲੋਲਾਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਘਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਲਾਜ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਿਭਾਵੇਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਸੀਬ ਕਮੀਨੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾ ਜਾਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰੱਬ ਗਫੂਰ तेरा नाज़ां तो मोहम्मद हुसैन फ़िदा मिल जावें ते आखां बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े का जो वक्त हुआ चाहता है, दूर मत जाइएगा। अभी इस्माइल हुसैन से हम दूसरे हाफ में बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, बाकी है अभी गुफ्तगू। स्टे ट्यून शऊर नात। शऊर नात है रास्ता मदीना मंजिल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इकबाल ने जैसा कि
خوبصورت اشعار میں جوانوں کے لیے ایک پیغام فرمایا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ نور بصیرت کا جس طرف اشارہ ہے یہ محبت رسول کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نئے ابھرتے ہوئے جو شاہین ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا نغمہ اجاگر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج کے مہمان اسماعیل حسین جو ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم چلتے ہیں آج کے مہمان کی طرف، اسماعیل کی طرف، اور ان سے ہم ان کے سفر کے بارے میں اور ان کے 14-15 سال پر محیط اس سفر پر گفتگو کرتے ہیں کہ بریڈ فورٹ میں پیدا ہو کر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو اپنانے میں کیا انسپیریشن تھی۔ جی اسماعیل، how are you doing today? Alhamdulillah, I'm okay, alhamdulillah. Okay. As I mentioned in the first half of the program, so we'll talk about certain important questions which can give a guidance to the new generations, so the new learners of Naat, Nasheed, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So first of all, I would like to ask you, so what was your inspiration and when did you basically start this reading Naat? So alhamdulillah, I started reciting Naats at the young age of 5 or 6 years old. So alhamdulillah, it's something I've been doing now for a very long time, and it's something that the passion grew from a very young age. I used to attend gatherings with my grandmother and my father and my mother from a very young age, and I used to go to these events and to these mehfils, to these zikr gatherings, and I used to really enjoy the Naats, the nasheeds that used to be read. So I would go home and I would practice them, and I would try to copy how other Naat would recite. And alhamdulillah, the passion just really grew from there. And ever since then, I've always wanted to recite Naats. And then I also entered a competition when I was 7 years old. And alhamdulillah, I came first in that competition. So that allowed me to become recognized in the community. And then people began to ring my father and my friends, and we got together, and they invited me to lots of mehfils, and then alhamdulillah I started to travel the world. International events began to happen, and alhamdulillah that's how it all started. Do you have anyone in your family, like from where you got this inspiration, who already sings Naat? No, there was no one really in my family who recited Naats. My grandmother used to recite sometimes, but there was no one really that recited Naats. But my family is always my inspiration. I've always been there to support me through everything. So my family have been a big inspiration to me. So basically your family provide you all the environment and made you just go ahead in this career and instill all the seeds of love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. When I was young, now we see young kids when they cry or when they get into trouble, the parents would maybe put on YouTube or put a video or put a movie on. But when I was young, my parents used to put Naats on, and it's something that used to just calm me down, and I used to really enjoy them. So alhamdulillah, it was just the environment that was mainly in that got me into it, and then the passion just really grew from there. Do you have any specific personality in your mind for your Naat recitation and inspiration for reading Naat? Well, I do listen to all the Naat Khans and all the Nasheed artists, but and I enjoy them all. I listen to them all. I gain ideas from them all, and I learn from them all. But in Pakistan, I think if I was to have to choose, one of my favorites would have to be Khalid Hossain Khalid. And in terms of Nasheed artists, in the more western side, I think it would have to be Sami Yusuf. Mm-hmm. Okay, apart from this, a little different question. So when I talk about, when I want to do discussion with you, so you're not very comfortable in Urdu, but when it comes to reciting Naat, so you're fine. So how you pick up all that? That's a question that people ask quite a lot. When I recite Naats,
something that I learned. So alhamdulillah, it's easy for me to pick up, and I just listen to lots of different nathans, like I said. And I do understand Urdu. It's just that when I was young, and the way, like in my family, everyone spoke in English. So it's just how when I go to school, I speak English. I've never really had the chance to learn Urdu or Punjabi. But when it comes to naats, it's something that I learn, and my parents, they translate the naats for me. So I understand the naats that I'm reading, but when it comes to speaking, I don't know. I just have a bit of a difficulty speaking in Urdu. Okay, how many albums did you release so far? So I've released 2 albums now, over 3 or 4 years, and then other than that, I've been releasing videos on YouTube, or single videos instead of albums, or 2 albums altogether, alhamdulillah. How many tracks in Urdu and how many tracks Punjabi and how many in English? So in the first 2 albums, they were just all Urdu and Punjabi. They were a mix of all Urdu and Punjabi, and that's something I've mainly been doing for most of my life. It's mainly been Urdu and Punjabi, but recently I've been releasing videos in English. So we've came up with the idea with a project called Project 5, which is 5 English nasheed. So because I've been reciting Urdu and Punjabi naats all my life, we thought we'd do something different and maybe do English this time, just so that we can reach out to the younger generation, like you said before, and we can give the youngsters an opportunity so they have something there that they can learn from. They don't only listen to the naat because of the tune or because of the voice. They can listen to the naat because they enjoy it, and they can understand this and learn something from it, and it can maybe increase their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and their love for Islam as a whole. Okay, do you have any particular teacher to get your lessons for? When I started before, I never used to really have a teacher, but alhamdulillah, 3 or 4 years ago, we sat down with a teacher called Sayyid Faiz Rasool Shah Sahab, and he taught us a lot he taught us more in depth about naat and about the rags and the stuff behind the technical things behind naat. So alhamdulillah, he's taught us quite a lot when it comes to naatani, yes. So last night I was just scrolling few of the links on YouTube. So I saw that you are reading something in Darbari Rag. So I would ask you, just for the interest of the listeners and viewers, I would say just sing just 2 lines of that Darbari Rag. Inshallah, I'll recite a naat which is in that rag, and I'll start off with the Darbari Rag. Definitely. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے Wow. So basically your teacher Sayyid Faiz Rasool taught you about these Asian style of singing and all these rags and these singing, you can say all the chemistry, how to get into details of these all different scales. Definitely. Good. Well, one thing more which I always ask from all my guests in this program, that do you do certain exercises to make your vocal better? The best exercise that we do, they say, is in the morning. That's when the voice is quite bassy and quite deep. So they say the best time to practice is then. So the way we've been taught is to practice on a harmonium. So you just press one key and you have to match your voice with the same note as the harmonium, and then
you go lower and lower. And the best way, they say, I was even watching a video a couple of days ago from Sayyid Zabib Masood Shah Sahab, who is another one of my favorite Nathans, who we've learned a lot from. And he also said that the best way to warm your vocals up and the best way to reach the high notes, because everyone wants to really open up their voice and reach the highest notes that they can. And they also said that the best way to do this is to practice your low notes. So in the morning, sing as low as you can, and then in the evening, your voice will open up and you can sing. Your voice will open up a lot more. So what you advise to the new learners, youngsters, younger than you and of your age, who really thinking to come into this singing field, singing Naat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what do you advise to them? I think the main piece of advice I can give is that you have to really have a passion to recite Naat. It can't be something that you are forced into. A lot of people now just want to be Naathans because of the other things that come along with it. So they might want to be a Naathan because of the fame or because of the money or because you get to travel, and you have to put all these things aside. You have to keep your intentions pure, and you have to have the passion for reciting Naat. And all them things, they come along, they come later on, but that can't be your intention for reciting Naat. You have to have the passion for it. If you're forced into it after a couple of months or a couple of years, it will just fade away and you won't want to do it. So if anyone out there wants to recite Naat, you have to have the passion for it, and you have to really sing from the heart, and it takes a lot of dedication. You have to put the time in practicing and stuff like that. Well, when it's come to the point of dedication, I will ask you, how much time normally you spend on daily basis just to practice your reciting Naat? Well, for me, reciting Naat is something I always do. So I do dedicate time to reciting Naat, but when I'm around the house, that also class is comes along as practicing too. So when, for example, if you're in the kitchen making tea, everyone's always reciting a Naat or just warming up the vocal. So you have to make sure you're always warming up your vocal, but then you have to always set a time where you're also just practicing. So that's something I do for maybe an hour, but it varies. It varies on different days. One day you might do for 1 hour, you might do 10 minutes, 15 minutes, but you have to make sure you always get it in somehow. And even coming on shows like this and reciting Naats and reading as loud as you can, it also opens up your vocals and it counts as practice too. Well, so basically reciting Naat in all times. So in all times you have reading, you have time to read the Naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's very good, and that's very good message as well to new learners and youngsters and for the new coming generations, that this is the way we can be connected in all times to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So as long as we have thinking, we are connected with the thinking of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and how best we can perform and how best the Nazrana we can send to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's a beautiful thinking. So at the last, Ismail, I would ask you to read one of the requests from the viewers that I go for you. That's Humse Zikre Rasool Kya Hoga. Jeez, no problem. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. Lafz be bas زبان ہے معذور لفظ بے بس زبان ہے
ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہو کنارہ نہ جس مندر کا ہو کنارہ نہ جس مندر کا ہو کنارہ ہو کنارہ ہو کنارہ ہو کنارہ ہو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم نے جب کھول کے ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا تابا بناس محمد کا ثنا خان دیکھا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. Wow, beautiful, beautiful. Your fans, Tayyib, Munir and Imran and so many others from Glasgow, they must be very happy listening this beautiful request from your beautiful voice. And Ismail, once again, I'm thankful for giving us time and joining this program. And thank you very much for once me again, today. and please, this is the last day of month of Ramadan. I will ask you to please keep me in your prayer as well. And Sure. Thank you very much for joining this program. So nice of you. Thank you very much. ناظرین، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے آج کے مہمان اسماعیل حسین سے، جنہوں نے ہمیں بریڈ فورڈ سے جوائن کیا، نوجوان آواز، اور یقیناً ہماری نسلوں تک یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے صحت کی نسل کو اور آنے والی نسلوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو نغمہ ہے وہ بچوں کو سکھائیں، ان کی
عادت میں شامل کریں، ان کو بطور ایکٹیویٹی دیں، ان کے لیے ایک کریئر بھی ہوگا، پیشن بھی ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی۔ اور یہ وہ نغمہ ہے جو ہمیں دنیا کی کسی تعلیم سے پیچھے نہیں رکھتا۔ یہ مت سوچئے کہ شاید قرآن پڑھنے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنانے کو سیکھنے سے ہمیں دنیاوی تعلیم سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے سعادتیں، اس سے برکتیں اور اللہ کریم کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ہمارے راستے اور آسان ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو بیان کر پاؤں، لیکن بس یہی میں عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کے ان آخری لمحات میں عرض ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور اپنی محبت بھری جو آراء ہے ان سے ضرور نوازیں۔ اور ماہ رمضان کا یہ آخری پروگرام ہے، لیکن یہ پروگرام اس کے بعد انشاءاللہ رہے گا، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور اس پروگرام کے تحت جو 2 مقابلے تھے جن کا انعقاد ہم نے کیا تھا، انڈر 10 اور انڈر 19، اس کا اعلان جو ہے ہم جلد اگلے پروگرام میں کریں گے، اور جو بھی منصفین سے ہمیں رائے آئے گی کون ونر ہے تو اس کا اعلان ہم آنے والے پروگرام میں کریں گے۔ اور ان تمام بچوں کو بھی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور ان کے پیرنٹس کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں میں یہ رجحان جو ہے بیدار کیا اور ان کی آڈیو ویڈیو ہمارے تک پہنچائیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے گا، اور عید کے لمحات ہوں یا ماہ رمضان کے آخری لمحات ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے صالحین کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس شعر سے اجازت چاہوں گا کہ عطا کی ایک نظر ہو اب خدا را یا رسول اللہ، عطا کی ایک نظر ہو اب خدا را یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔